بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 11واں معجزہ شیخ محدث فقیہ عماد الدین ابو جعفر بن محمد بن علی بن محمد طوسی مشہدی معاصر ابن شہر آشوب نے کتاب ثاقب المناقب میں جعفر بن احمد سے روایت کی ہے کہ مجھے ابو جعفر محمد بن عثمان نے بلایا اور مجھے 2 کپڑے جن پر نشان لگا ہوا تھا، ایک تھیلی سمیت کہ جس میں کچھ درہم تھے، دیے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ تم اس وقت شہر واسط میں جاؤ اور جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ اس شخص کو دے دو کہ جس سے واسط شہر میں کشتی سے اترتے ہوئے سب سے پہلے ملاقات ہو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے بہت سخت غم و حزن ہوا اور میں نے دل میں کہا کہ وہ مجھے اس جیسے کام کے لیے بھیج رہے ہیں اور یہ تھوڑی سی چیز مجھے دی ہے۔ پس میں واسط کی طرف گیا اور کشتی سے اترا۔ پس سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات کی تو اس سے حسن بن قطعات سید لانی کے متعلق سوال کیا، جو کہ وسط میں وقف کا وکیل تھا۔ پس وہ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں، تم کون ہو؟ پس میں نے اس سے کہا کہ ابو جعفر عمری نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ کپڑے اور یہ تھیلی دی ہے کہ انہیں تیرے سپرد کر دوں۔ تو وہ کہنے لگا الحمدللہ، بتحقیق محمد بن عبداللہ حائری کی وفات ہو گئی ہے اور میں اس کے کفن درست کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں۔ پس اس نے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو اس میں جو کچھ تھا اور جس کی ضرورت تھی کافور میں سے، اور اس تھیلی میں حمالوں اور قبر کھودنے والوں کا کرایہ اور اجرت تھی۔ وہ کہتا ہے کہ پس ہم نے اس کے تشییع جنازہ کی اور واپس آ گئے۔ 12واں معجزہ نیز حسین بن علی بن محمد قمی سے، جو ابو علی بغدادی کے نام سے مشہور تھا، روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بخارا میں تھا۔ پس ایک شخص نے جو ابن جاؤ شیر کے نام سے مشہور تھا، سونے کے 10 ٹکڑے مجھے دیے کہ میں انہیں بغداد میں شیخ ابوالقاسم حسین بن روح قدس اللہ روحہ کے سپرد کروں۔ پس میں نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ تو جب میں مغازہ امویہ میں پہنچا تو ان سے ایک ٹکڑا گم ہو گیا اور مجھے اس کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ میں بغداد میں داخل ہوا اور وہ سونے کے ٹکڑے باہر نکالے تاکہ آن جناب کے سپرد کر دوں۔ پس میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک گم ہو گیا ہے، تو میں نے اس کے ہم وزن ایک ٹکڑا خرید کیا اور اسے ان 9 ٹکڑوں کے ساتھ ملا دیا۔ اس وقت میں شیخ ابوالقاسم کے پاس بغداد گیا اور وہ سونے کے ٹکڑے ان کے سامنے رکھ دیے۔ تو فرمایا کہ یہ ٹکڑا تم لے لو، اور جو ٹکڑا گم ہوا تھا وہ ہم تک پہنچ گیا ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ ٹکڑا باہر نکالا جو مجھ سے امویہ میں گم ہوا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ 13واں معجزہ حسین بن علی مذکور سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے مجھ سے سوال کیا کہ مولا کا وکیل کون ہے؟ تو بعض اہل قم نے اسے بتایا کہ وہ ابوالقاسم بن روح ہے، اور ان کی اس عورت کو رہبری کی۔ پس وہ عورت جناب شیخ کے پاس آئی اور میں بھی آن جناب کے پاس موجود تھا۔ کہنے لگی اے شیخ، میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا جو کچھ بھی تیرے پاس ہے اسے دجلہ میں پھینک دے۔ پس اس نے جا کر پھینک دیا
اور واپس ابوالقاسم روحی کے پاس آ گئی اور میں بھی ان کے پاس ہی تھا۔ پس ابوالقاسم نے اپنے غلام سے کہا کہ ڈبیا ہمارے پاس لے آؤ۔ پس وہ غلام ایک ڈبیا ان کے پاس لے آیا تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ یہ وہ ڈبیا ہے جو تو نے دجلہ میں پھینکی تھی۔ کہنے لگی جی ہاں۔ فرمایا اب میں تجھے اس چیز کے متعلق خبر دوں جو اس میں ہے یا تو بتائے گی؟ وہ کہنے لگی آپ ہی بتائیں۔ فرمایا اس ڈبیا میں ایک بڑا کڑا ہے کہ جس میں جوہر ہے اور دو چھوٹے کڑے ہیں کہ جن میں جوہر ہے اور دو انگوٹھیاں ہیں، ایک فروزہ اور دوسری عقیق کی۔ اور معاملہ اسی طرح تھا جیسا کہ شیخ نے فرمایا، کوئی چیز اس میں سے نہیں چھوڑی۔ پس وہ ڈبیا کھولی اور جو کچھ اس میں تھا مجھے دکھایا، اور عورت نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی بے عینی ہی وہی ہے جو میں لائی تھی اور اسے دجلہ میں پھینکا تھا۔ پس میں اور وہ عورت اس معجزے کے دیکھنے سے شوق کی وجہ سے بے خود ہو گئی۔ ابو علی بغدادی مذکور نے اس حدیث اور سابقہ حدیث کے بیان کرنے کے بعد کہا، قیامت کے دن ان چیزوں کے متعلق خداوند عالم کے ہاں گواہی دوں گا کہ جو میں نے بتائی ہیں کہ یہ اسی طرح ہیں۔ ان میں نے نہ زیادتی کی اور نہ کمی، اور نہ ہی آئمہ اثنا عشریہ کی قسم کھائی کہ میں نے سچ کہا ہے اور اس میں کمی و زیادتی نہیں کی۔ 14واں معجزہ۔ علی بن سنان موصلی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب حضرت ابو محمد علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اہل قم اور بلاد جبل میں کچھ لوگ آئے کہ جن کے پاس کچھ اموال تھے جو وہ لے کر آئے تھے جس طرح کہ ان کا دستور تھا، اور انہیں آن حضرت علیہ السلام کی خبر نہیں تھی۔ پس جب وہ سامرا پہنچے تو آن جناب علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو انہیں بتایا کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان کے بعد کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا بھائی جعفر۔ تو انہوں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے باہر گیا ہے اور کشتی میں بیٹھ کر دجلہ میں شراب پی رہا ہے اور اس کے ساتھ گانے بجانے کے اسباب ہیں۔ تو اس قوم نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو امام کے صفات نہیں، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ چلو اور یہ اموال ان کے مالکوں کو واپس کر دیں۔ تو ابوالعباس محمد بن جعفر حمیری قمی کہنے لگا ذرا صبر کرو، یہ شخص واپس آ جائے اور اس کے معاملے کی چھان بین کر لو۔ راوی کہتا ہے جب وہ واپس آیا تو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور سلام کیا، کہنے لگے اے ہمارے سردار، ہم اہل قم میں سے ہیں اور ہم کچھ لوگ شیعہ اور کچھ غیر شیعہ ہیں، بس ہم اپنے آقا ابو محمد علیہ السلام کے لیے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا وہ مال کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ کہنے لگا کہ وہ میرے پاس لے آؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اس مال کے متعلق ایک دوسری بات ہے کہ جو ہم نے بیان نہیں کی۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ اموال عام شیعوں کی طرف سے جمع ہوتا ہے کہ جس میں 1 دینار اور 2 دینار ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کو اکٹھا کر کے ایک تھیلی میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو سربمہر کر دیتے ہیں، اور ہم جب لے کر آتے تھے تو ہمارے آقا فرماتے کہ تمام مال کی مقدار یہ ہے، اور فلاں شخص کا اس میں اتنا ہے اور فلاں کا اتنا ہے اور فلاں کی اتنی مقدار ہے، یہاں تک کہ آپ تمام لوگوں کے نام بتاتے تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ مہر پر کیا لکھا ہے۔ جعفر کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو
اور میرے بھائی پر ایسی چیز کا افطرا باندھتے ہو کہ جسے وہ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو علم غیب ہے۔ جب ان لوگوں نے جعفر کی باتیں سنی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پس جعفر کہنے لگا کہ وہ مال میرے پاس لے آؤ۔ وہ کہنے لگے ہم تو اجیر و مزدور ہیں کہ جنہیں مالکوں نے اجارے پر بھیجا ہے، چونکہ ہم نے یہ چیزیں اپنے سید و سردار ابو محمد علیہ السلام سے دیکھی تھیں۔ اب تم امام کی تفصیلات بتاؤ، ورنہ ہم اسے مالکوں کے پاس واپس لے جائیں گے تاکہ وہ جس طرح چاہیں وہ اس مال کے متعلق کریں۔ راوی کہتا ہے کہ پس جعفر خلیفہ کے پاس گیا اور اس سے ان کی شکایت کی۔ جب وہ لوگ خلیفہ کے پاس گئے تو خلیفہ نے کہا کہ یہ مال جعفر کو دے دو۔ وہ کہنے لگے اصلاح اللہ الخلیفۃ، ہم مزدور ہیں اور مال کے مالکوں کے وکیل ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔